السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکرم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی نالج۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عبد الرحمن الب کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آخر عبد الرحمن الب کی ریئل ہسٹری کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری اور انہوں نے کون کون سی جگہ پر فتوحات حاصل کی، اور ان کی عمر کہاں سے لے کر کہاں تک ہوئی، یعنی کتنی عمر پائی، اور اس کے علاوہ ان کی محبت سے متعلق بھی کچھ اہم بات کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن الب، آپ کا تعلق قائی قبیلے سے تھا اور آپ کا نام مشہور صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف کے نام سے منسوب ہے۔ اردو تاریخ نے بھی آپ کو عبد الرحمن سے ہی پکارا ہے۔ آپ ایک بہت ہی جانباز بہادر سپاہی اور حضرت ارطغرل غازی کے بہت ہی خاص دوست تھے۔ خلافت عثمانیہ کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن الب نے بہت ہی اہم کردار نبھایا، کیونکہ عبد الرحمن الب ایک ایسے سپاہی تھے جنہوں نے سلیمان شاہ کا دور بھی پایا، ان کے بیٹے ارطغرل غازی کا دور بھی پایا، ان کے بیٹے عثمان غازی کا دور بھی پایا اور ان کے بیٹے کا دور بھی پایا۔ حضرت عبد الرحمن الب نے عثمانی فوج کے ساتھ بہت ہی ساری جنگیں لڑیں اور ان میں سے بہت سی جگہ فتوحات حاصل کی۔ حضرت عبد الرحمن الب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ رات کو دشمن کی طرف تیر چلائے بغیر کبھی نہیں سوتے ہیں اور نہ ہی دن میں تلوار چلائے بغیر گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن الب نے بہت زیادہ جنگیں لڑیں اور بہت ہی زیادہ مضبوط قلعے فتح کیے، جن میں سے بعض قلعے امتینی فوج کے تھے، اور آپ نے ان تمام فتوحات کے ذریعے یہ بتا دیا کہ فتح صرف اور صرف حق کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن الب ایک بہت ہی ذہین اور جنگجو سپاہی تھے۔ آپ اپنے آقا اور مذہب کے بڑے ہی وفادار تھے۔ آپ کا قد لمبا اور آپ کی داڑھی بہت ہی گھنی تھی۔ آپ دیکھنے میں جتنے نرم، اندر سے دوسروں کے لیے اتنے ہی سخت تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے نظریات سے متاثر ہو کر بعض امتینی علاقوں میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ ارطغرل غازی کے بیٹے حضرت عثمان غازی کے ساتھ بھی کافی دنوں تک لڑتے رہے تھے، اور حضرت عثمان غازی کے دور میں آپ نے کئی بار فوجیوں کی سپہ سالاری بھی کی تھی۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جب عثمان غازی نے اپنے چاچا کو مارا، یعنی ان کو قتل کیا، کیونکہ ان کے چاچا نے ان کو دھوکہ دیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن الب حضرت عثمان غازی کے ساتھ حاضر تھے۔ سلیمان شاہ یعنی عثمان غازی کے دادا اور ارطغرل غازی کے جو والد ہیں، ان کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی عبد الرحمن نے ہی ان کی خدمتوں کو انجام دیا تھا۔ عبد الرحمن الب کے عظیم کارناموں میں سے سب سے اہم کارنامہ ایبڈوس جیسے مشہور مضبوط قلعے کو فتح کرنا تھا، جو نہایت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ یہ قلعہ بعض امتینی فوجوں کا سب سے مضبوط اور سب سے اہم گڑھ تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک اس قلعے کی فتح کی کہانی محبت سے جڑی ہوئی ہے، جو کہانی اس طرح ہے۔ محل کے مکان مالک کی لڑکی نے خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص نے اسے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا، لہذا وہ شخص بہت خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے اس کو اس شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ لہذا اصل زندگی میں جب اس لڑکی نے عبد الرحمن الب کی شکل کو اپنے دشمنوں کی فوج کے سپہ سالاروں میں دیکھا تو اس نے فوراً پہچان لیا اور وہ جان گئی کہ یہ وہی میرے خواب والا شخص ہے۔ لہٰذا اس نے ایک فوجی کی طرف پتھر پھینکا، جس پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں یہ سلطنت دوں گی اگر تم رات کو پھر سے اس قلعے پر چھاپا ماری کے لیے آؤ، تو لہٰذا میں تمہیں اس محل کے اندر داخل کر دوں گی۔ عبد الرحمن الب نے ایسا ہی کیا، اور لہٰذا انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ لوگ قلعے کا محاصرہ چھوڑ کر واپس جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی ہے، لہٰذا اپنی فوج کو پیچھے لے کر واپس ہو گئے۔ رات کے وقت اچانک سے عبد الرحمن الب اپنی پوری فوج کو لے کر اس قلعے پر چھاپا ماری کے لیے پہنچ گئے۔ اس لڑکی کی مدد سے حضرت عبد الرحمن الب چند ساتھیوں کے ساتھ اس قلعے میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، جس کے بعد اس لڑکی سے آپ کو ایک اولاد بھی اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی۔ عبد الرحمن الب وہ شخصیت ہیں کہ جس کو ایبڈوس قلعہ فتح کرنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور آپ ہی صرف ایک ایسے سپاہی ہیں کہ جس نے سلیمان شاہ اور ارطغرل غازی اور عثمان غازی اور اورحان غازی سب کا زمانہ پایا۔ آپ کے بعد ایک نورگل جیسی شخصیت بھی موجود ہے کہ جس نے حضرت سلیمان شاہ اور حضرت ارطغرل غازی اور حضرت عثمان غازی کا دور پایا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔